دوستو آج کا ویڈیو شاید ان خبروں میں سے ایک ہے جسے سن کر آپ کے دل میں جوش بھی پیدا ہوگا اور سوالات بھی۔ پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ ایک ایسی ہلچل جس نے نہ صرف حکومتی ایوانوں میں کلبلی مچا دی بلکہ سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا کر دیا ہے۔ بات ہو رہی ہے عمران خان کی اس کال کی، وہ کال جس نے پورے ملک کو ایک بار پھر آزادی مارچ کی یاد دلا دی۔ ذرائع کے مطابق خان صاحب نے اپنے قریبی رہنماؤں اور ورکرز کو ایک خفیہ پیغام بھیجا اور وہ پیغام صرف پارٹی کے حلقوں تک محدود نہیں رہا، چند گھنٹوں میں یہ عوام تک پہنچ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ملک کے کونے کونے سے عمران خان زندہ باد کے نعروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، ہر بڑے شہر میں اچانک ریلیاں نکل آئے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے، عمران خان کی تصاویر اور آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان ایک ہی پیغام دے رہا ہو، ہم خان کے ساتھ ہیں۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس ہنگامے خیز منظر کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں عاصم شہباز کو دکھا جا سکتا ہے، جنہیں اکثر حکومت کے قریبی حلقوں کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو میں ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی، ایک گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا وہ اس اچانک عوامی رد عمل سے خوفزدہ ہے، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی اندرونی معلومات ہے جو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئی؟ یہ سوال ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کی یہ کال ایک ٹیسٹ رن بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ عوام اب بھی ان کے ساتھ کڑی ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ ٹیسٹ تھا تو اس کا نتیجہ حیران کن ہے، کیونکہ صرف چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سب خود بخود نہیں ہوا، بلکہ بڑے اور منظم پلان کا حصہ ہے، جس کا اگلا مرحلہ جلد سامنے آنے والا ہے۔ دوسری طرف حکومت کے اندر بھی ایک بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک آزادی مارچ کی تیاری ہے، یا پھر یہ صرف ایک عوامی پاور شو تھا؟ کیا عاصم شہباز کی پریشانی ایک اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، یا پھر یہ سب صرف اتفاق تھا؟ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اس وقت پاکستان میں دو طرح کا یوم آزادی منایا گیا، ایک ہے سرکار کی طرف سے اور دوسرا ہے عوام کی طرف سے۔ عوام کی طرف سے جو یوم آزادی منایا گیا، اس نے حکمرانوں کے، ناجائز حکمرانوں کے، ناجائز رجیم کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ جو ملک بھر سے اطلاعات موصول ہوئیں، جو ویڈیوز دیکھیں، جو آڈیوز سنی گئیں، اور جو تصاویر ہم نے دیکھی ملک بھر سے، شہر شہر، گاؤں گاؤں سے، گلی گلی، بازار سے جو تصاویر آ رہی ہیں، جو نعرے، جو جلسے، جو جلوس، جو ریلیاں، جو جوش و خروش پایا جا رہا ہے، اس نے حکمرانوں کے ہوش واقعتاً اڑا دیے ہیں۔ کیونکہ حکمرانوں کا خیال تھا کہ ہم نے 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو اتنا دبایا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ اب یہ اٹھ نہیں سکیں گے اور یہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ہم نے طاقت کا اتنا استعمال کیا ہے اور چار دیواری کو اس قدر پامال کر دیا ہے کہ اب یہ دوبارہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کوئی آزادی کا خواب دیکھنا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے، قیدی نمبر 804 جیل میں مقید ہیں، انہوں نے ایک کال دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ 14 اگست کو ہم بھرپور طریقے سے یوم آزادی منائیں گے، لیکن یہ آزادی ہوگی حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ دن منایا جائے گا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، اور گورے انگریزوں سے تو ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن کالے انگریز جو ہیں وہ ہمیں آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بات بالکل ان کی 100% درست ہوئی، اور ہوا یہ کہ کل 48 گھنٹے پہلے ہی ملک بھر میں اور خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں، بلوچستان میں چھاپے مارنے شروع کر دیے، پولیس نے ریڈ کرنے شروع کر دیے، اور جہاں بھی انہیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آ رہے تھے، عمران خان کی تصویریں نظر آ رہی تھیں، بینر نظر آ رہے تھے، پوسٹر نظر آ رہے تھے، سٹیکر نظر آ رہے تھے، انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف نہیں، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف نہیں، غنڈہ گردی کرنے والوں کے خلاف نہیں، بلکہ ان محبان وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جو
आइन के तहत एक सियासी जमात को पसंद करते हैं, एक सियासी जमात के साथ मुंसलिक हैं और एक सियासी रहनुमा को अपना लीडर मानते हैं जिसका नाम इमरान खान है, और उनके खिलाफ इन्होंने ये काम किया। और उसके बाद फिर गिरफ्तारियां की गई, मुकदमात दर्ज किए गए और बैंड बाजे भी दफा 144 के तहत बैन कर दिए गए। ये यौम आज़ादी से पहले के हुक्मरानों के, नाजायज हुक्मरानों के ये खौफ व हरास में मुब्तला जो है ये उनके इक़दामात थे। और उसके बाद जो गुज़श्ता रात गुजरी, चांद रात जिसे मैं कहूँगा, आज़ादी की रात वाले दिन भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस ने बच्चों पर तशद्दुद किया, खवातीन पर तशद्दुद किया, और जहां वो देखते थे पीटीआई का झंडा है, कौमी परचम है और खवातीन हैं, बच्चे हैं, इमरान खान की तस्वीर है, वो हाथापाई पे उतरे। और ये सब कुछ पंजाब पुलिस ने सबके सामने ये गुंडागर्दी की। और इस कदर हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतनी आज़ादी मत दें कि यही गुंडागर्दी जो है वो आपके घरों तक पहुंचे और उस दिन फिर आपकी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। जरा हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी रैलियों पर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ। अटक में ईमान ताहिर की रैली में शरीक मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ईमान ताहिर सादिक की गाड़ियां जब्त कर ली गई। मियांवाली में भी पुलिस ने क्रैकडाउन किया गया और पीटीआई की यौम पाकिस्तान रैली पर शेलिंग की गई। ये हालात व वाकयात हैं, शेलिंग की गई और पुलिस गर्दी का मुजाहरा करने में आया। इनका कसूर सिर्फ क्या था? इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये यौम आज़ादी मना रहे थे। इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में यौम पाकिस्तान रैली के मनाजिर जो हैं वो देखने के काबिल थे। आप देख भी रहे होंगे, कुछ हिस्से में आपको दिखाऊंगा कि लाहौर में, लाहौर के माल रोड पे, लाहौर के कैनाल रोड पे, लाहौर के दीगर शाहराहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो बुलंद होते रहे और बड़े बड़े झंडे जो हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नजर आए। और यौम आज़ादी के लिए बच्चे, खवातीन, बूढ़े, बुजुर्ग, सब जो है नौजवान, वो सब के सब मुतहरिक नजर आए। इसी तरीके से रावलपिंडी GHQ और हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का जहां घर भी है और दफ्तर भी है और ताकत का मरकज भी है, वहां पे भी यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी रैली मनाई गई और लोग अपने बच्चों के हमरा रैलियों में शरीक हुए। इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी और मोटरसाइकिल सवार बच्चों की जो वीडियो है वो भी वायरल हुई और बच्चे भी इमरान खान साहब के साथ उसी तरीके से जोश जज्बे के साथ इजहार कर रहे थे जैसे कि नौजवान करते हैं। तो यही बच्चे जो हैं आज से 15 साल बाद, 18 साल बाद यही बच्चे वोटर होंगे, सपोर्टर होंगे इमरान खान के। तो अगली नस्ल भी इमरान खान ने तैयार कर दी है जेल में बैठकर। इसलिए जब तक इनके साथ मामला तय नहीं किए जाते उस दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई खबर आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।